بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بادشاہ کی 7 بیٹیاں تھیں۔ اس نے اپنی تمام بیٹیوں کو اپنے پاس بلا کر کہا کہ اے بیٹیوں، میں تم سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اگر تم اس سوال کا درست جواب دو گے تو میں تم کو بے شمار تحفوں سے نواز دوں گا۔ لڑکیوں نے اپنے ابا جان سے کہا کہ ابا جان، ہم تیار ہیں، اب سوال پوچھنا شروع کرو۔ بادشاہ نے کہا کہ تم 7 بیٹیوں کس کا دیا ہوا کھاتی پیتے ہو؟ 6 بہنوں نے ایک زبان ہو کر جواب دیا کہ ابا جان، ہم آپ کا ہی تو دیا ہوا کھاتے پیتے ہوں۔ بادشاہ نے ان بیٹیوں کو من مانگے تحفوں سے نواز دیا، لیکن بادشاہ کی 7 بیٹے خاموش رہے تھے۔ بادشاہ نے اس بیٹی سے پوچھا کہ بیٹی، تم کسی کا دیا ہوا کھاتے پیتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میرا رب ہے جو ہم سب کو پالنے والا ہے، میں اپنے رب کا کھاتے پیتے ہوں جو میری قسمت میں لکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے عطا کرتا رہتا ہے، میں اس کو کھا پی کر پیٹ پالتے ہوں۔ بادشاہ اپنی 7 بیٹی کی بات سن کر بہت ہی غصے میں آ گیا۔ بادشاہ نے اپنے غلاموں کو بلا کر اپنی اس بیٹی کو جنگل میں چھوڑنے کا حکم دیا۔ میں دیکھتا ہوں یہ لڑکی وہاں کیسے گزارا کرتی ہے۔ بادشاہ نے اس لڑکی کو جنگل میں چھوڑ دیا۔ جب لڑکی کو چھوڑ کر سب غلام واپس محل میں آ گئی تو وہ لڑکی جنگل میں اکیلی ہی رہ گئی۔ ہر طرف درخت ہی درخت نظر آتی تھی۔ جب رات ہوئی تو لڑکی نے آگ جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کی کہ آگ جلا لیتے ہوں، کوئی جانور میرے پاس نہیں آئیں گے۔ جب لڑکی نے لکڑیاں جمع کرنے شروع کی تو لکڑیاں اکٹھی کرتے کرتے لڑکی کی نظر دور ایک جھونپڑی پر پڑی۔ لڑکی اس جھونپڑی کے پاس گئی۔ اس نے دیکھا کہ جھونپڑی سے کسی کی کانسی کرنے کی آواز آ رہی ہے اور جھونپڑی کے پاس ایک بکری باندھی ہوئی ہے۔ لڑکی جھونپڑی کے اندر گئی تو اس نے دیکھا کہ وہاں چارپائی پر ایک بزرگ بے ہوش لیٹا ہوا ہے۔ اس کا حالت بہت ہی نارمل ہے۔ اس کو پیاس لگی ہے، وہ پانی پانی کی آواز لگا رہا ہے۔ لڑکی نے پاس پڑے ہوئے گڑی سے اس بوڑھے کو پانی دیا۔ لڑکی نے جھونپڑی کی صفائی وغیرہ کی۔ جب بوڑھے کو کچھ ہوش آیا تو وہ بوڑھے آدمی نے اس لڑکی سے دریافت کیا کہ اے لڑکی، تم کون ہو؟ تم یہاں کیا کرنے کے لیے آئی ہو؟ لڑکی نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ بوڑھے نے جب لڑکی کی داستان سنے تو لڑکی کو کہا کہ بیٹا، میں پاس والے شہر میں کام کرتا ہوں، میں 8 دن کے بعد اس جھونپڑی میں آتا ہوں۔ جب صبح ہوئی کہ میں کام پر جا رہا ہوں، گھر میں کھانے پینے کی ہر چیز موجود ہے، تمہارا جو کھانے کو دل کرے کھا لینا۔ جب پانی ختم ہو جائے تو پاس ہی ندی ہے، وہاں سے پانی بھر لینا، میں 8 دن بعد واپس آؤں گا۔ لڑکی ہر روز صبح صبح اٹھ کر جھونپڑی کی صفائی کر کے بکری کا دودھ نکالتے تھے اور آدھا دودھ باہر کسی برتن میں جانور اور پرندوں کے لیے رکھ دیتے تھے۔ ایک دن لڑکی صبح اٹھے اور دیکھا کہ باہر دودھ والے برتن کے پاس ایک قیمتی ہیرا پڑا ہے۔ اس برتن کے پاس سانپ کی نشانات بھی تھے۔ اس شہزادی نے بچپن میں کہانی سنی تھی کہ جب کوئی سانپ بہت ہی ہوش ہوتا ہے تو وہ سانپ اگل دیتا ہے، جس کی قیمت سونے اور ہیرے سے بھی کافی زیادہ ہوتی ہے۔ لڑکی نے یہ سوچا کہ سانپ پیاسا ہوگا، اس کو یہاں پینے کے لیے دودھ مل گیا ہے۔
اس نے خوش ہو کر ہیرا اگل دیا ہے۔ لڑکی نے جب روٹی کے مطابق پھر برتن میں دودھ رکھ دیا، پھر جب وہ صبح اٹھے تو اس نے دیکھا کہ پھر سے دودھ والے برتن کے پاس ایک ہیرا پڑا ہوا ہے۔ اس طرح 7 دنوں میں لڑکی کے پاس 7 ہیرے جمع ہو گئی تھی۔ جب وہ بوڑھا اپنی چمپڑی میں واپس آیا تو لڑکی نے بوڑھے کو سارا قصہ بیان کیا۔ لڑکی نے 3 لال بورے کو دے دی اور 4 کا ہار اپنی گلی میں بنا کر ڈال لیا۔ لڑکی نے بوڑھے آدمی سے کہا کہ ہم جنگل میں ایک محل تیار کرواتے ہیں۔ انہوں نے جنگل میں ایک بہت ہی خوبصورت محل تیار کروایا۔ دونوں بوڑھا اور لڑکی اس محل میں خوشحال زندگی بسر کرنے لگی۔ لڑکی اس محل میں بشمار نوکر رکھ لیتی ہے۔ لڑکی غریبوں میں بہت ہی مال اور دولت تقسیم کرتے رہتے ہیں۔ لڑکی نے جنگل میں لکڑیاں کا کاروبار بھی شروع کر لیا۔ لڑکی صحیح کے نام سے مشہور ہو گئی۔ اس صحافت کی خبر پھیلتی پھیلتی اس لڑکی کی والد بادشاہ کے پاس پہنچ گئی۔ بادشاہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ لے کر اس شہزادی کو ملنے کے لیے آتا ہے۔ جنگل والے شہزادی بادشاہ اور اس کی فیملی کی طرح کی کہانی پیش کرتے ہیں، لیکن ان کے سامنے نہیں آتے ہیں۔ لیکن بادشاہ اور اس کی بیٹے اس شہزادی کو دیکھنے کے لیے بے چین رہتے ہیں۔ وہ شہزادی خوبصورت اور قیمتی لباس میں پردے کی حالت میں ان کے سامنے آتی ہے، لیکن ان کی گھر میں اس کو پہچان نہیں پاتا ہے۔ بادشاہ جنگل والے شہزادی کو کہتا ہے کہ تم کون ہو؟ پھر لڑکی واپس کمرے میں جا کر پٹنی پرانے کپڑے پہن کر آتی ہے تو بادشاہ اس کو دیکھ کر بہت ہی خوش ہوتا ہے۔ وہ اپنی اس بیٹی کو کہتا ہے کہ میں تم کو ان لوگوں سے آزاد کروا لیتا ہوں۔ میں نے تم کو بڑی تلاش کی تھی، لیکن میرے سب غلاموں نے یہی کہا تھا کہ اس کو کوئی درندہ کھا گیا ہے۔ اس پر لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اب حضور میں ہی وہ شہزادی ہوں جس کے پاس تم سب مہمان بن کر آئے ہوں۔ میں نے کہا تھا تاکہ میں اپنے رب کا دیا ہوا کھاتے اور پہنتے ہوں۔ یہ سب میرے خدا کا کرم ہے جس نے مجھے اتنا کچھ عطا کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد وہ لڑکی اپنی باں کا سارا قصہ بیان کرتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اتنی امیر بنے ہیں۔ اس کہانی سے ہم کو یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیشہ ہی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرو، وہی سب کو پالنے والا ہے۔ میرے پیارے ویور، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا میرے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کرو تاکہ میں آپ کو اس طرح انٹرسٹنگ ویڈیو بناتے رہوں۔